بادشاہ وقت نے لیلا کو دربار میں بلایا، اور چونکہ بڑا شہرہ تھا، یہ جو مجنو جو تھا یہ شہزادہ تھا باقاعدہ، لیکن ہوش و حواس باختہ ہو گئے، بس محبت کا ایسا جنون چڑھا کہ اصلی نام بھی جاتا رہا۔ تیری محفل میں آ کے بدنام ہوئے، نگاہ زمانہ میں بے نام ہوئے، تو نے وعدہ کیا بچھڑیں گے نہ ہم، تیرے ہی ہاتھوں سے نیلام ہوئے۔ تشخص مٹ گیا، پہچان مٹ گیا، نام ہی مٹ گیا۔ کہتے ہیں یہ حضرت امام حسن اور حضرت امیر معاویہ کا جب وہ خلافت کا معاملہ تھا تو کسی نے اس سے پوچھا کہ ہاں بھئی تیری رائے کیا ہے، یہ اس دور میں ہوا ہے نا، تو کہا کہ ہاں تیری رائے کیا ہے؟ اس نے کہا دونوں ہی حقدار نہیں ہیں، میری لیلا حقدار ہے۔ تو کہا آنتا مجنون، تو کہیں پاگل تو نہیں ہو گیا؟ تو اس سے اس کا نام مجنون پڑ گیا۔ تو مجنون نام پڑ گیا، نام تو کیس تھا اس کا، لیکن نام بھی مٹ گیا، تشخص بھی مٹ گیا، پہچان بھی مٹ گیا، شہزادہ ہو کے گلیوں میں رل گیا، نام بھی باقی نہ رہا۔ اللہ اکبر۔ تو خیر بڑی دہائی تھی، تو خلیفہ وقت نے دربار میں لیلا کو بلا لیا کہ تیرے حسن میں کون سا جادو ہے کہ تو نے ایک شہزادے کو حواس باختہ کر دیا، اس کو اپنی ہوش بھی نہیں رہی ہے، مجھے تو تیرے میں کوئی خوبی نظر نہیں آ رہی۔ گفت لیلا را خلیفہ کان تو ہی کس تو مجنو شد پریشان و غوی، از دیگر خوباں تو افزون ایستی، باقی عورتوں سے تو کوئی انوکھی تو ہے نہیں، تیرے سے زیادہ حسین تو میری لونڈیاں ہیں۔ گفت خامش چوں تو مجنو نیستی، لیلا نے کہا بادشاہ چپ کر جا، تو کوئی مجنو تو نہیں، میں تمہیں خوبصورت نظر آؤں، تو کوئی مجنو ہے؟ دیدائے مجنو اگر بودے تو را، از دو عالم بے خطر بودے تو را، تیری آنکھ مجنو والی ہوتی پھر تو مجھے دیکھتا، تو ہوش دارو لیک مجنو بے خودست، در طریق عشق بیداری بدست، تو ہوش والا ہے اور مجنو ہوش کو چھٹی دے کے آیا، اور اس کوچے میں جو ہوش کی پونجی لے کر آئے اسے سودا نہیں ملتا۔ اللہ اکبر۔ یہاں ہوش گوا کے آنا پڑتا ہے، اس لیے تجھے میں کیسے خوبصورت دکھائی دوں؟ تو رومی سے نتیجہ نکالتے ہیں اگر لیلا کو دیکھنا ہو تو مجنو کی آنکھ چاہیے، اور اگر مصطفیٰ کو دیکھنا ہو تو ابو بکر کی آنکھ چاہیے، پھر جلوے انہی کے نظر آئیں گے۔ اور اقبال نے تو 2 قدم آگے جو ہے وہ بات کر دی۔ اقبال کہتا ہے مانائے حرفم کنی تحقیق اگر، بنگری با دیدائے صدیق اگر، قوت قلب و جگر گردد نبی، از خدا محبوب تر گردد نبی۔ اللہ اکبر۔ اقبال نے کتنی کمال کی بات کر دی، کہا کہ اگر میں تحقیقی بات کروں، معنی حرفم، اللہ اکبر، میں اگر اپنے معنی حرف کی تحقیق اور جستجو کے دائرے میں آ کے بات کروں اور پھر صدیق اکبر کی آنکھ سے دیکھوں تو میں جدھر دیکھوں جلوے محبوب کے دکھائی دیں۔ اور اگلی بات کر دی، اور اس کی مجھے تشریح کرنی پڑے گی اگر جو ہے وہ اس کا میں ترجمہ کروں، از خدا محبوب تر گردد نبی۔ اقبال کہتے ہیں کہ خدا سے بھی نبی محبوب لگنے لگ جاتے ہیں، تو اس کا کیا معنی ہے؟ تو اس پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن سادہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ خدا کی چوکھٹ تک رسائی نصیب ہوتی ہے تو پھر بھی شکریہ نبی کا ادا کرنا پڑتا کہ آپ نہ ہوتے تو یہ در بھی نہ ملتا، یہ دہلیز ملی تو آپ کی وجہ سے ملی نا۔ اسی لیے سجدہ کر کے، رکوع کر کے، قیام کر کے، سب کچھ کرنے کے بعد پھر ہاتھ باندھ کے کہا السلام علیکہ ایھا النبی، اے محبوب تمہارے اوپر سلام ہو جس نے مالک کی دہلیز دکھائی، جنہوں نے مالک کی چوکھٹ دکھلائی، ورنہ آج بھی اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے اگر آپ تشریف فرما نہ ہوتے۔ نہ خرد کی روشنی تھی، نہ نظر کی، نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں۔ تو زندگی کا حسن ملتا کیسے؟ ہمیں خدا تک آشنائی ملی ہے حضور کے صدقے سے۔ اللہ اکبر۔ فیض پہنچا اے رضا احمد پاک کا، اعلی حضرت بولے فیض پہنچا اے رضا احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا جانتے خدا کون ہے۔ پہچان ہوتی، انسان کی نظر تو دیکھ کے مانتی ہے نا، دیکھ کے، چھو کے، پکڑ کے، سن کے، اور ایسی ذات کو مان لیا جو دیکھی بھی نہیں جا سکتی، جس کو سنا بھی نہیں گیا، جس کو چکھا بھی نہیں جا سکتا، جس کو چھوا بھی نہیں جا سکتا، اچھا جس کو سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی۔ ایک ایسی ذات پر
کہ جو فہم و ادراک کی حدود سے بھی ورا ہو، عقل و خرد سے بھی بالا ہو، سمجھ سے بھی اونچی ہو، اور کوئی مثل بھی نہ دی جا سکے، مثال بھی نہ دی جا سکے. کوئی مثل ہو تو مثال دیں. لیسا کمثلہ شیء، اس کی مثل تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو کیسے مثال دیں؟ تو پھر سمجھیں کیسے؟ سمجھ سے بھی بڑا ہے. بلکہ علم کلام کے لوگوں نے کہا جو چیز سمجھ میں آ جائے اس کی بھی نفی کر دو، وہ خدا نہیں ہو سکتا. سمجھ سے بھی بڑا ہے، پھر مان کیسے لیں؟ اللہ اکبر. انسان کی تو عادت ہے کہ وہ دیکھ کے مانتا ہے. قوم موسیٰ نے کہا نا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ہم دیکھیں گے تو مانیں گے، دیکھیں گے تو نہیں مانیں گے. تو انسان کی عادت، اقبال نے بھی کہا خو گرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، بن دیکھے خدا کو پھر کوئی مانتا کیوں کر. انسان کی نظر محسوسات کی عادی ہے، دیکھتا ہے تو پھر مانتا ہے. اور میں اور آپ تو 1400 صدیوں کے فاصلے پہ نا، اور کتنے گناہگار بھی ہیں. لیکن رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، کڑکتی گرمی ہوتی ہے، شدت کی پیاس، زبان کانٹا، ہونٹ خشک اور حلق بھی خشک، ٹھنڈا پانی دستیاب، دروازہ بند، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. لیکن وضو بھی احتیاط سے کرتے ہیں، کوئی حلق سے نیچے قطرہ ٹپک نہ جائے، کیوں میرا اللہ دیکھ رہا ہے. ایسی ذات پر اتنا پختہ یقین، اور اتنی صدیوں کے فاصلے پہ کھڑے ہیں پھر بھی اتنا پختہ یقین. یہ پختہ یقین ملا کیسے؟ محمد عربی کی چوکھٹ سے ملا ہے. اگر وہ نہ ہوتے تو کیسے اس ذات کو ہم مان لیتے؟ ہم وہاں تک پہنچتے کیسے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام ایک دن مدینے سے گزر رہے تھے، تو ایک شخص جس کا نام تھا سوا، تو وہ گھوڑا لیے جا رہا تھا. حضور کو پسند آ گیا. اس سے کہا کہ یہ بیچتے ہو؟ اس نے کہا بیچتا ہوں. کتنے کا؟ اتنے کا. کہا کہ رکو میں اس کی قیمت لے کے آیا اور تمہیں دیتا ہوں. گھوڑا چونکہ پسند آ گیا تھا حضور کو، تو آقا قیمت لینے گئے تو کسی نے اس کو رکے ہوئے دیکھا تو پوچھا یہاں کیوں کھڑے ہو؟ اس نے کہا مسلمانوں کے نبی سے اس گھوڑے کا سودا ہو گیا تو وہ قیمت لینے گئے. اس نے کہا مجھے زیادہ پیسوں سے دے دو. تو اس نے کہا میں تو یار سودا کر چکا ہوں. اس نے کہا کہ کوئی گواہ تھا؟ کہا نہیں. کہا مکر جانا. اس کو پیسوں کی لالچ آ گئی. اس نے کہا ٹھیک ہے. حضور اتنے میں قیمت لے کے پہنچ گئے. تو اس نے کہا میں نے تو آپ سے سودا کوئی نہیں کیا. حضور نے کہا ابھی تو سودا ہوا ہے. وہ کہنے لگا میں نے سودا کوئی نہیں کیا. لوگ بھی اکٹھے ہونے لگے، ہجوم بن گیا. اب حضور کہے میں نے گھوڑا خریدا ہے، وہ کہے میں نے بیچا نہیں. اب جب لوگوں کا ہجوم بنا تو لوگوں کے ہجوم کا بھی ایک پریشر ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ اگر بات لوگوں پہ چلی گئی تو صادق بھی یہ ہیں، امین بھی یہ ہیں، تو لوگ تو انہیں سچا کہیں گے. اس نے کہا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جب دو آدمیوں کے مابین یوں نزاع بن جائے تو اس میں تسویہ کی صورت کیا ہوتی ہے آپ کی شریعت میں؟ تو حضور نے فرمایا میری شریعت تو کہتی ہے کہ جو مدعی ہے وہ گواہ لائے، والیمین علی من انکر، جو انکار کرتا ہے وہ قسم دے دے. اس نے کہا پھر ٹھیک ہے، آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ نے گھوڑا خریدا ہے تو پھر آپ گواہ دیں، اور اگر آپ کے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر میں قسم دے دیتا ہوں. جھوٹ اس نے پہلے بول لیا تھا، قسم دینا اس کے لیے مشکل نہیں تھا، اور اس کو یہ بھی پتا تھا گواہ کوئی نہیں. تو اس نے کہا جناب آپ گواہ لے آئیں، آپ گواہ پیش کر دیں تو میں گھوڑا دے دیتا ہوں جس قیمت پہ آپ بتا رہے ہیں، اور اگر آپ کے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر میں قسم دے دیتا ہوں. اب بھری بزم تھی، لوگوں کا ہجوم تھا، اور اس نے ایک ایسی بات کی. قبل اس سے کہ کچھ دیر گزرتی، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، حذیفہ بن یمان الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور کہا کہ گواہی مانگتا ہے؟ اس نے کہا جی میں گواہی مانگتا ہوں. تو کہا میں گواہی دیتا ہوں، جتنے میں حضور نے بتایا اتنے میں سودا ہوا ہے اور حضور نے گھوڑا خریدا ہے. اس نے کہا جی ٹھیک ہے مجھے پیسے مل گئے اور ٹھیک ہے میرا مطالبہ پورا ہو گیا، گواہی چاہیے تھی، درکار تھی گواہی مل گئی. تو اس نے گھوڑا دے دیا اور قیمت اس نے لے لی. قیمت اس نے اپنی مرضی کی گھوڑے کے مطابق ہی لی تھی، وہ تو زیادہ پیسوں کے لالچ میں مکرا تھا. تو خیر اس کو راستہ نکلنے کا مل گیا. تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے جی، گھوڑا اس نے حضور کو دے دیا اور قیمت اس نے خود لے لی. تو حضور علیہ السلام جب چلنے لگے، لوگ ہٹنے لگے، تو حضور نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارے سے قریب کیا اور کہا کہ تم نے گواہی دی، تم تو موقع پہ موجود ہی نہیں تھے، تو تم نے گواہی کیسے دی؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور گھوڑا کیا ہے، آپ کے کہنے پہ تو ہم نے رب کی گواہی دے دی، ہم نے رب کو دیکھا تھا، آپ نے کہا نہ ہے تو ہم نے مان لیا. تو یہ گھوڑا کیا ہوتا ہے؟
تو حضور نے آپ حضرت حذیفہ کا ہاتھ پکڑ کے فضا میں بلند کیا اور لوگوں کو کہا جانے والوں رک جاؤ. لوگ ٹھہر گئے. کہا کسی عدالت کو کچہری میں گواہ کی ضرورت ہو تو میری شریعت 2 گواہ مانگتی ہے، لیکن جہاں میرا خزیمہ ہوگا، ہاں حذیفہ نہیں، خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ، جہاں میرا خزیمہ ہوگا وہاں ایک کی گواہی 2 کے قائم مقام ہوگا. فیض پہنچا اے رضا احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا جانتے خدا کون ہے. میں اگر خدا سے ملنا چاہوں تو مجھے بتاؤ نہ کہ میں کدھر جاؤں. شرق کو جاؤں، غرب کو جاؤں، شمال کو جاؤں، جنوب کو جاؤں، نیچے سوراخ کروں، اوپر سیڑھی لگاؤں، کدھر جاؤں. میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں تو میں شرق کی جانب سفر کروں گا. آپ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں تو غرب کی جانب دوڑیں گے. لیکن میں خدا سے ملنا چاہتا ہوں، وہ تو جہتوں سے پاک ہے، وہ تو سمتوں سے پاک ہے. تو اس کو ملنا چاہوں تو بتاؤ کدھر جاؤں. اللہ اکبر. آئیے ذرا قرآن کا اسلوب دیکھیے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. حبیب میرے بندے تیرے پاس آ کے میرا پوچھتے ہیں. بندے میرے ہیں، مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرے پاس آ گئے اور تیرے پاس آ کے پھر میرا پوچھنے لگے. فَإِنِّي قَرِيبٌ. ان آنے والوں کو بتلا دیجئے کہ میں دور نہیں ہوں، نیڑے ہی. فا تعقیبیہ کے بعد علماء تفسیر نے لکھا کہ کل مقدر ہے، یہاں کل ماننا پڑے گا. فَإِنِّي قَرِيبٌ اے فَقُلْ إِنِّي قَرِيبٌ. ان کو کہہ دیجئے کہ وہ دور نہیں، آگے ہو تو مل جائے گا. یہ ہے ترجمہ کل کے مقدر ماننے سے. لیکن صوفیہ فرماتے ہیں کل کو مقدر ماننے کی ضرورت ہی کیا ہے، بات ہی سیدھی ہے. حبیب میرے بندے مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرے تک آ گئے، تو محبوب جب تیرے تک آ گئے میں پھر بھی دور ہوں. میرے بندے جب مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرے تک جو آ گئے تو محبوب تیرے تک آگے ہیں تو میرے تک آگے. یہ تیرے پاس آ کے پھر میرا پوچھ رہے ہیں. خضر بتلائے تو کیوں کر بتلائے، اگر ماہی پوچھے کہ دریا کہاں، اگر مچھلی چھلانگ لگا کے غوطے کھا کے پھر پوچھے کہ دریا کدھر ہے تو خضر کیا بتائیں گے اسے. محبوب تیری گلی میں آ کے میرا پوچھتے ہیں، جو تیرے پاس آگے وہ میرے پاس آگے، چونکہ تیرے تک پہنچنا ہی تو میرے تک پہنچنا ہے. اور میرے امام پھر بولے بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے. یہ نبی ہیں جس کے ہیں وہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. تو کہا اگر خدا تک پہنچنا ہے تو مصطفیٰ تک جانا ہوگا، بس یہی راستہ خدا تک پہنچتا ہے. اللہ اکبر. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میں جا رہا ہوں اور میرے بعد اب وہی آئے گا جس کا نام محمد ہوگا. تو ایک حواری اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ تو سنو حضرت عیسیٰ نے کیا جواب دیا. آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی. ویسے تھوڑی سی تقریر میں اور کروں گا لیکن میں یہی بھی چھوڑ دوں تو آپ ناراض نہیں ہوں گے، اس لیے کہ بات اتنی ہے کہ پورا سال آپ پر نشہ طاری رہے گا. اللہ اکبر. کہا حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا آپ سے بھی افضل ہوگا؟ تو سنو حضرت عیسیٰ نے کیا جواب دیا. انجیل برنباس میں آج بھی یہ لفظ موجود ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا افضل ہونے کی بات کرتے ہو، وہ تو اتنی عظمتوں کا حامل ہے، اگر اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے، یہ بھی بخت کی بات ہے کہ ان کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت مل جائے. تو دنیا منتظر رہی، زمانہ انتظار کرتا رہا. تو لوگ کہاں کہاں منتظر رہے، ہم نے کوئی انتظار نہیں کیا. آنکھ کھلی تھی تو مسجد کے سپیکروں سے آواز آ رہی تھی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. ہم اذان جب ہم نے آنکھ کھولی تو صدائیں مل رہی تھی کہ نبی جی اللہ 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 ہو. تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں، کتنے بخت والے ہیں کہ ہمیں آغوش مادر میں حضور کا نام مل گیا، کوئی انتظار ہی نہیں کرا. اقبال کتنے فخر سے کہا کرتے تھے نام تو از پدر آموختم. حضور آپ کا نام میں نے اپنے باپ سے سنا تھا، آپ کا نام میں نے اپنے باپ سے سنا تھا، آپ کے درود کی لوری اپنی ماں سے سنی تھی، اپنی بہن سے حضور کا پیار سنا. تو یہ ہمیں میسر آیا. خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ ہمیں یہ دور ملا. ہاں ایک ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ کبھی حضور کے دور میں ہوتے وہ لمحے میسر آتے،
لیکن میرے آقا جانتے تھے میرے امتی بعد میں تڑپیں گے. حضور نے جو ہے وہ ہمیں آنے والوں کو تسلی دیتے ہوئے اتنی خوبصورت بات کی. ایک دن صحابہ بیٹھے تھے, فرمایا طوبی لمن رآنی وآمن بی وطوبی سبع مرات من لم یرانی وآمن بی. فرمایا صحابہ تمہیں مبارک ہو, تم نے مجھے دیکھا اور میرے اوپر ایمان لائے. اور فرمایا انہیں 7 مبارکیں ہوں جنہوں نے نہیں دیکھا ہوگا پھر بھی ایمان لائیں گے. نفس ایمان کی حضور نے 7 مبارکیں دی ہیں. طوبی لمن رآنی وآمن بی وطوبی سبع مرات من لم یرانی وآمن بی. تو کہا انہیں 7 مبارکیں ہوں جنہوں نے دیکھا بھی نہیں پھر بھی نام پہ تڑپ رہے ہوں گے. اللہ اکبر, نام سن کے جان مارنے کے لیے تیار ہوں گے. حضور کا نام آتا ہے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, دل تڑپتا ہے, کیا کیفیات باطن ہوتی ہیں. تو یار یہ کوئی چھوٹی دولت ہے؟ حضور کا نام سن کے یہ کیفیت نصیب ہو جائے, یہ ان کے پیار کی علامت ہے. پیار ہوتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں, اور جہاں آنسو ہوتے ہیں وہاں رحمتیں ہوتی ہیں. علامہ رومی فرماتے ہیں جہاں پانی چلتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے, اور جہاں آنسو بہتے ہیں وہاں رحمت اترتی ہے. تو یہ ان کے پیار کے آنسو ہے, یہ ان کی محبت کے آنسو ہے. بلکہ امام غزالی نے غالباً لکھا ہے کہ حضور کے پیار میں, اللہ کی خشیت میں جو آنسو آئیں تو ان کو صاف نہ کرو بلکہ ان کو رخساروں پہ مل لیا کرو. یہ تو خوش نصیب آنسو ہیں جو حضور کی یاد میں بہے ہیں, جو حضور علیہ السلام کے ذکر میں بہے ہیں. تو یہ میری اور آپ کی خوش بختی, اور اگر وہ نہ آتے تو ہم آج بھی اندھیروں میں ہوتے, ظلمتوں میں ٹھوکریں کھا رہے ہوتے اگر حضور تشریف نہ لاتے. خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے, ہم خود شناس بھی نہ ہوتے اگر حضور نہ آتے. ہمیں اپنے آپ سے آگہی نہ ملتی, اپنی ذات سے شناسائی نہ ملتی اگر حضور نہ آتے. ورنہ دیکھیے کہ آج کتنے لوگ ہیں عقل و بینش, فہم و ادراک میں کتنے آگے ہیں, لیکن کیا انہیں حضور کا در نہیں ملا تو کیا وہ آج آشنائی رب سے اور آشنائی ذات سے مالا مال ہیں؟ کتنے لوگ ہیں PhD ڈاکٹر ہیں لیکن بتوں کے آگے ہاتھ جوڑے اپنی حاجتیں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں. ان کی عقل و فہم, ان کی عقل و بینش, ان کی ڈگریاں انہیں نہیں بتا رہی کہ اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی بھی نہ اڑا سکیں, میری ضروریات کے کفیل کیسے ہو سکتے ہیں, لیکن آگے کھڑے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. لیکن دوسری جانب میں ایک مثال دیا کرتا ہوں. میں ایک بچپن میں ایک چیز دیکھی کہ ہماری مسجد میں ایک بچہ اپنے پینچے کو مل مل کے دھو رہا تھا. تو میں نے دور سے جھڑکنے کے لہجے میں اسے کہا کہ تم نے اتنا زیادہ پانی کھولا ہوا ہے. تو وہ کہنے لگا جی میں گلی سے گزر رہا تھا تو کسی جانور کے پیشاب کا چھینٹا پڑ گیا اور میں سکول جا رہا ہوں. اور وہ کوئی درس نظامی کا فارغ تحصیل نہیں تھا کہ اس نے نجاست غلیظہ و خفیفہ کے احکام پڑھے ہوں. تو اس سے میں سوچنے لگا کہ اس ڈاکٹر کو تو سمجھ نہیں آئی جو گائے کا پیشاب تبرک سمجھ کے پی رہا ہے, اور اس 8 سال کے پرائمری کلاس کے بچے کو سمجھ آ گئی, اور یہ پانچے کے اوپر پڑے ہوئے پیشاب کے غیر مری چھینٹے کو بھی گوارا نہیں کر رہا. تو میں نے کہا اس کی طبیعت میں یہ تقدس کہاں سے آ گیا؟ تو اندر سے آواز آئی وہ ہے ڈاکٹر لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے حضور کا نہیں, اور یہ ہے بچہ لیکن ماں نے گٹی میں پیار حضور کا دیا ہے, اس لیے تقدس اس کی روح تک اتر گیا ہے, اس کے باطن میں اتر گیا ہے. تو یہ ان کے صدقے سے ہمیں زندگی کا نور نصیب ہوا ہے, ورنہ آج بھی ہم اندھیرے اور ظلمت میں ہوتے, اور آج بھی ہم کسی بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑے ہوتے اگر ان کا در نہ ملتا, ان کی چوکھٹ نہ ملتی, اور ان کی دہلیز میسر نہ آتی. نہ خرد کی روشنی تھی, نہ جنوں کی آگہی تھی, تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا. اور آج زندگی کا سارا نور اور باطن کے سارے اجالے اور شعور و عقل اور فہم و ادراک کی ساری دولتیں جو ہمیں میسر ہیں, یہ حضور علیہ السلام کی ولادت کے صدقے سے ہمیں میسر آئی ہیں. ورنہ واشیوں سے بدتر معاشرہ تھا, اور بدترین معاشرہ تھا جس میں زندگی انسانیت کاٹ رہی تھی. بلکہ میں کہوں گا کہ صرف حضور علیہ السلام کی آمد کے فوائد مرتب صرف مسلمانوں پہ نہیں ہوئے, مومنوں پر احسان تو ہے ہی ہے کہ ان کی دنیا بھی اور آخرت بھی سنور گئی, باقی بھی پوری کائنات کے اوپر بسنے والے انسانوں کو جہاں کہیں بھی آپ کو شعور اور روشنی اور اجالا نظر آئے گا وہ سارا صدقہ ہے آمنہ کے جگمگاتے چاند کا. جہاں بھی روشنی نظر آئے گی آپ کو, جہاں بھی کسی نے کچھ سیکھا ہے. آج ہم اگرچہ کچھ معاملات میں کچھ قوموں سے پیچھے رہ گئے اور وہ بہت آگے جا چکے ہیں, لیکن انہوں نے یہ نور اٹھایا کہاں سے ہے, یہ روشنی لی کہاں سے ہے؟ اگر معاشرتوں کی روشنیاں ہیں
اگر عدل و انصاف کے نور پھیلے ہیں معاشرے میں اور مختلف قوموں کے اندر، تو وہ سارے کے سارے اسی دہلیز سے لیے گئے ہیں اور اسی چوکھٹ سے اٹھائے گئے ہیں۔ تو ہمیں بھی اسی دہلیز پہ آ جانا چاہیے اور اپنی زندگی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ نور کے مطابق ڈھال لینا چاہیے۔ ہمیں تو کسی اور در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو کسی دہلیز پہ ماتھا ٹیکنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو مکمل اسوہ اور مکمل نمونہ زندگی دیا گیا حضور کی ذات کی صورت کے اندر۔ اس لیے ہم اپنی گھریلو زندگی سے لے کر کے اپنے سیاسی امور تک اسی دہلیز سے لے کر کے اپنی زندگی کو جنت بنا سکتے ہیں اور اپنی آخرت بھی بہتر کر سکتے ہیں۔ دوسرے لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصول و ضوابط، حضور کے دیے ہوئے جو ہے وہ نظام زندگی سے روشنی لے کر کے اپنی دنیاوی زندگی کو تو جنت بنا لیا، لیکن حضور علیہ السلام سے باطنی تعلق قائم نہ کر سکے اور اپنی آخرت جو ہے وہ روشن نہ کر سکے۔ اور ہمارا تو حضور سے باطن کا ربط ہے، حضور سے دل کا تعلق ہے، اس لیے ہم اپنی آخرت بھی سنوار سکتے ہیں اور ہم اپنی دنیا بھی سنوار سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم حضور کے ہو جائیں، پھر ہمیں عزت بھی ملے گی، ہمیں سرخروئی بھی ملے گی، تخت و تاج بھی ہمارے رب کا وعدہ ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم مومن بن کے دکھاؤ، ساری عزتیں تمہارے قدموں پہ رکھیں گے۔ بن کے تو دکھاؤ نا۔ یہ کافر لگتے کیا ہیں؟ کافر لگتے کیا ہیں؟ اگر انہیں دنیاوی عزتیں دی گئی ہیں تو انہوں نے اصول و ضوابط اختیار کیے ہیں۔ اقبال نے وہ جب شکوے کی زبان کھولی تو اس میں کہا نا کہ کافر کو دیے حور و قصور اور مومن کے لیے فقط وعدہ حور، تو اس کے جواب میں کہا تم میں کوئی حوروں کا چاہنے والا ہی نہیں، جلوائے طور تو موجود ہے کوئی موسیٰ ہی نہیں۔ کوئی ہو تو صحیح اور کوئی مانگنے والا تو ہو، تو اس کو ہم کیوں نہیں دیتے؟ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں، جلوائے طور تو موجود ہے کوئی موسیٰ ہی نہیں۔ تو وہ آج بھی وہ انوار برسنے کے لیے جو ہے وہ آمادہ ہیں، لیکن اس دہلیز پہ آ جائیں۔ ہم نے اپنے آقا و مولا کے ساتھ اپنا باطنی تعلق تو قائم کیا ہے، لیکن ہماری زندگی کی ترجیحات کچھ اور ہو گئیں، اور جس کے نتیجے کے اندر آج ہم دنیا سے جو ہے وہ کٹ گئے اور آج رسوائیوں اور ذلتوں میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اقبال علیہ رحمہ نے جب شکوے کا لہجہ اختیار کیا تو فتویٰ بھی متوجہ ہوا اور بہت سخت لہجہ تھا، لیکن جواب آتے ہی سارا نشہ اتر جاتا ہے۔ جب وہ شکوہ کرتے ہیں تو اس میں کرتے ہیں کہ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ تو بڑا تلخ لہجہ ہے، لیکن اب اس کا جب جواب آتا ہے تو سارا نشہ اترتا ہے۔ لفظ وہی ہیں، صرف صیغہ بدلتا ہے، لفظ وہی رہتے ہیں، صرف صیغہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب جواب کیا آ رہا ہے؟ پہلے تو یہ تھا کہ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے۔ اب ادھر سے آواز آ رہی ہے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آباب تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مستے مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہماری پستی، ہماری ذلت، ہماری رسوائی اس نظام زندگی کو چھوڑ دینے سے ہے۔ ہم اپنے آپ پہ غور کریں، اپنی زندگی پہ غور کریں، ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ بات تو ہمیں کہی گئی تھی نا کہ جو الطہور نصف الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے، لیکن یہ ان لوگوں نے اپنا لیا کہ جن کے مذہب میں نہانا اور غسل کرنا روا نہیں تھا۔ آپ جو ہے وہ فرانس کی خوشبوئیں پوری دنیا کے اوپر مشہور جانتے ہیں، کبھی اس کا پس منظر بھی جو ہے وہ معلوم کیا کہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ غسل نہیں کرتے تھے اور بدن سے اتنی بدبوئیں اٹھتی تھی کہ ان پر جو ہے خوشبو اس پر غالب کرنے کے لیے طرح طرح کی خوشبوئیں یہاں
آئیں تاکہ جو ہے وہ بدبو سے لوگ ناک پہ جو لوگ ملنے آتے وہ ناک پہ ہاتھ رکھ لیتے. ان کے بادشاہوں کے جسموں سے بدبو آیا کرتی تھی, ان کے ہاں نہانا نہیں تھا. یہ تو مسلمانوں نے آ کے سکھایا. اور جب اندلس انہوں نے فتح کیا تو اس وقت جو وہاں واش روم انہوں نے بنائے تھے مسلمان, سب سے پہلے انہوں نے غالب آ کے ان کو توڑا اور پھر اسی روش میں چلے گئے. پھر آہستہ آہستہ انہوں نے سوچا کہ یار دیکھو تو صحیح. اور آج صفائی پسند وہ ہو گئے, آج گلیاں ان کی صاف ہیں, آج بازار ان کے صاف ہیں, آج ملک انہوں نے ایسے بنا کے رکھے ہیں جیسے ایک سگڑ بی بی اپنا گھر سنوار کے رکھتی ہے, اور ہمارے گلی کے اندر ہم کچرا پھینک کے گھر چلے جاتے ہیں. میں بعض قد گزرتا ہوں, چونکہ تنگ گلیوں میں بھی جاتا ہوں, بازاروں میں بھی جاتا ہوں, پیدل بھی جاتا ہوں اور سواریوں پہ بھی جاتا ہوں. آپ بھی یہ منظر دیکھتے ہیں کہ 6 فٹ کی گلی ہوتی ہے تو دونوں جانب نالیاں ہو رہی ہوتی ہیں, تو درمیان میں صرف 3 فٹ جگہ ہوتی ہے. میاں ایک سائڈ نالی بنا لو, چلو گلی کشادہ ہو جائے. لیکن ادھر والے نہیں مانتے کہ ہماری جانب نالی ہو, وہ کہتے ہیں ادھر نہیں مانتے, چلو فیصلہ کیا کہ دونوں جانب نالیاں ہوں. جب قوم کا مزاج یہ ہوگا تو کیا قوم ترقی کرے گی جو اتنی قربانی بھی نہیں دے سکتی؟ تو اب گندگی کے ڈھیر جگہ جگہ پڑے ہوئے ہیں. حکومت کو چھوڑیں آپ, حکومت کی ترجیحات, حکومت کی دلچسپیاں, ان کے معاملے, وہ تو جو کرتے ہیں. جو فریضہ ہمارا تھا ہم نے وہ نبھایا, ہم نے اس فریضے کو پورا کیا. تو ہم اپنے رویوں پہ غور کریں. ہمارے آقا نے ہمیں کتنا ستھرا دین دیا تھا, کتنا پیارا دین دیا تھا. میں نے اس مرتبہ میلاد کے موقع پہ کہا کہ دیکھو ہماری ترجیحات, کہ ہم نے پورا, میں گلی سے گزرا تو وہ گلی کے اوپر پورا وہ گوٹا کناری کی ہوئی تھی اور ڈنڈیاں بھی اور چراغاں بھی کیا تھا اور بہت زیادہ پیسے لگے ہوئے ہوں گے. تو نیچے جو ہے وہ گلی تو وہ کچی تھی. تو میں نے کہا اگر یہ اوپر نہ ہوتا, نیچے کنکریٹ کی گلی ان پیسوں سے بن جاتی, تو یہ رسول اللہ زیادہ خوش نہ ہوتے اور حضور کی امت کو زیادہ نفع نہ ہوتا اور یہ میلاد کے نام پہ ہو جاتا. لیکن نیچے کچی گلی ہے اور وہ کہتے ہیں یہ حکومت کی ذمہ داری ہے, اور ہم نے اوپر گلی کے اوپر گوٹا کناری بھی کی ہوئی ہے اور اسے چراغاں بھی کیا ہوا ہے اور اس کے اوپر فانوس بھی لٹکائے ہوئے ہیں اور لاکھوں روپے اس گلی کو سجاتے ہوئے ہم نے لگا دیا. لیکن اگر ہم پکی کر لیتے گلی تو وہ زیادہ اچھا نہ تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ ایک مسئلہ ختم ہو جاتا. لیکن وہ نہیں کریں گے, یہ کریں گے ہم نے اپنی ترجیحات اپنی مرضی سے مقرر کی ہوئی ہیں. تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین دیا ہے اس دین کو اختیار. اس کا یہ مطلب نہ لیا جائے کہ میں میلاد کے چراغاں کا مخالف ہوں. آج کل تو یہ بھی بڑا ڈر لگا رہتا ہے کہ فتوے ایک دم جو ہے وہ متوجہ ہو جاتے ہیں اور کافر سے نیچے تو چھوڑتے ہی نہیں نا. لیکن یہ دکھڑے ہیں ہمارے. میں کہتا ہوں گلیاں سجاتے ہو دل ویران نہ رہے. میں کہتا ہوں چراغاں کرتے ہو مکانوں کی چھتوں پہ کرو, میں اس کا انکار نہیں کرتا, لیکن دل کی گلیوں میں اندھیرا نہ رہے. اور تم جھنڈیاں لگاتے ہو حضور کے نام کی, ایک ایک پرت پہ, دل کے ایک ایک پرت پہ نام محمد کی جھنڈی بھی لگاؤ. اور میں نے الحمدللہ جگہ جگہ میلاد کے موسم میں اس مرتبہ توجہ دلائی کہ آپ اس طرح کریں کہ اپنے محلے کے اندر فہرست بنائیں, اپنی گلی کے اندر فہرست بنائیں. اللہ تعالیٰ نے یہ نظام رکھا ہوا ہے. غربت کے زمانے کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک گلی کے اندر 20 یا 25 گھر ہیں تو 1-2 گھر والوں کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے فرازہ جو ہے وہ مالا مال کیا ہوتا ہے. باقی جو ہے وہ پوری گلی کے لوگ غریب ہو سکتے ہیں, لیکن کوئی ایک آدھ آدمی اللہ تعالیٰ وہاں امیر رکھا ہوتا ہے. ایک پورا گاؤں ہے, دیہات ہے اور بڑا غریب دیہات ہے, لیکن وہاں بھی کچھ 5, 10, 15 ذمہ دار ہوتے ہیں یا کچھ لوگ مالی طور پہ مستحکم ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا ہے. وہ جو 5-10 لوگ ایک بستی میں امیر ہیں, ایک گلی کے اندر 15 یا 20 گھر ہیں تو سارے غربا کے گھر ہیں, تو 2-3 گھر جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہوا ہے. تو وہ 2-3 گھر یا اس گاؤں کے اندر جو ہے وہ 10-12 لوگ وہ سوچیں کہ ہمیں سرخاب کے پر لگے ہیں کہ ہمیں دولت زیادہ دی گئی ہے. عقل و فہم کی وجہ سے بھی دولت زیادہ نہیں ہوتی. میاں صاحب فرماتے ہیں بے وقوفاں دے نوکر ویکھے دانش مند سیانے. ایسا بھی ہوتا ہے. یہ اللہ کی تقسیم ہے, وہ جس کو عطا کر دے. تو اب جس کو دولت زیادہ دی گئی ہے وہ سوچے کہ مجھے کیوں زیادہ دی گئی ہے. علماء نے کہا کہ جس کو کوئی زیادہ فراوانی دی گئی ہے اس کا جو ہے وہ مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ جو گائے ہے اور بھینس ہے اس کا دودھ اس کے بچے کی ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے تو باقیوں کے لیے بھی حلال قرار دیا گیا کہ وہ نفع پہنچائے. جس کو مال اس کی ضرورت سے زیادہ دیا گیا ہے تو وہ اس مال کے ذریعے اپنے کم از کم رشتہ داروں میں اور اپنے محلے میں اپنی گلی میں کم از کم دیکھے. اور میلاد کے موسم کے اندر وہ غور کرے کہ میری گلی میں 15 گھر ہیں, اس میں کوئی غریب ہے تو آج میلاد کے دن ایسا نہ ہو کہ آج بھی وہ غربت میں دن گزارے. اگر اس کو آپ 1 مہینے کا راشن دے دیتے ہیں
اور ساتھ لکھ کے چٹ اس کے اندر ڈال دیتے ہیں میلاد مبارک، اور درود پڑھتا رہے گا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ کھاتا رہے گا، تو کتنا اچھا ہو۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی محبت سے معاشرے کے دکھ جو ہیں وہ سمیٹے جا سکتے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت سے ہی معاشرت کو جو ہے وہ اپنے قریب کیا، اور لوگ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ وہ ایک بچہ آیا نا اپنی ماں کے لیے لباس لینے کے لیے، اور پہلے وہ گیا اپنے چچا کے پاس، اس کی ماں بیوہ تھی اور اس کا لباس پھٹ گیا تھا، اور وہ اپنے چچا کے پاس گیا تو اس نے دتکار دیا۔ اللہ اکبر، فذالک الذی یدعو الیتیم، یہ قرآن نے بتایا ہے کہ یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جو یتیموں کو دھکے دیا کرتے ہیں۔ تو وہ ماں نے اس کو روکا تھا، بیٹا نہ جانا، تاریخ خیرب پڑھیں، ماں نے کہا تھا بیٹا نہ جانا، لیکن اس نے کہا کہ تیرے بدن کے اوپر جو لباس ہے وہ بھی پھٹ گیا ہے اور جگہ جگہ سے جسم جھلک رہا ہے، تو میں اپنے چچا سے آپ کے لیے لباس لے کے آتا ہوں۔ پھر جو رویہ اس نے اختیار کیا تو واپس روتا ہوا آ رہا تھا، تو کسی نے راستے نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہوا؟ اس نے کہا چچا کے پاس گیا تھا ماں کے لیے لباس لینے، اس نے تو لا کے بھیج دیا۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے کہا کہ جا سین حرم میں محمد نام کا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اگر تو اپنا دکھڑا اس کے سامنے پیش کرے تو وہ امید ہے تمہیں رد نہیں کریں گے، لیکن سن لے ان کا دین کوئی اور ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے ماں کے پاس آیا تو ماں کو کہا کہ چچا نے تو لا کے بھیج دیا، لیکن آپ کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی۔ بچہ ابھی شعور کی منزلوں میں قدم رکھ رہا تھا، پہلے بہت چھوٹا تھا، اب اس کے اندر ایک جذبات تھے بچے کے اندر۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹا نہیں، ان کے پاس نہیں جانا، سنا ہے کہ وہ جو ان سے ملے دین دھرم چھین لیتے ہیں اس کا۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جانے سے ماں روکنے لگی، لیکن بچے نے کہا کہ امی میں پکا رہوں گا، بتوں کا وفادار رہوں گا، تم اس ٹینشن کو، اس پریشانی کو چھوڑ دو۔ اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور صحن حرم میں چادر اوڑے بیٹھے ہوئے تھے، اور جا کے کہنے لگا میں پہلے بات آپ سے کر لیتا ہوں، آپ کا دین میں نے قبول نہیں کرنا۔ حضور مسکرا کے بولے بیٹا بتاؤ کس لیے آئے ہو؟ کہا میری ماں بے لباس ہے، میں آپ سے لباس لینے آیا۔ حضور نے چادر رحمت اتار کے اس کے کندھوں پہ ڈال دی۔ اللہ اکبر۔ وہ واپس آ گیا اور ماں پر حضور کی چادر اڑائی۔ اللہ اکبر۔ اور ماں نے کہا کہ بیٹے اس نے اپنا دین تو نہیں تجھے دیا؟ کہا نہ، میں نے پہلے کہہ دیا تھا تیرے دین نہیں مانوں گا۔ ماں کہنے لگی پتر اس کا دین ماننا چاہیے، یہ جس نے رحمت کی چادر ہمارے سر پہ تان دی۔ اللہ اکبر۔ تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئے۔ اس بوڑھی عورت کا قصہ بھی آپ نہیں بھول سکتے، جو گھر کا سامان باندھ کے اپنے دروازے پہ بیٹھی ہوئی تھی، اور اس نے سنا تھا مکے میں ایک جادوگر آیا ہے جسے ملتا ہے اس کا دین چھین لیتا ہے۔ اس نے سوچا ساری زندگی لات، منات، حبل، عزا ان کے ساتھ وفا کی ہے، یعوق اور نصر کے قصیدے پڑھے ہیں، تو اب آخری زندگی میں کیا میں ود اور سوا کو چھوڑ دوں گی، میں یعوس اور نصر کو چھوڑ دوں گی، میں لات اور منات کو چھوڑ دوں گی؟ کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں اس سے ملاقات ہو جائے اور وہ دین ہی میرا چھین لے، مجھے شہر چھوڑ دینا چاہیے۔ گھر کے تھڑے کے اوپر سامان باندھ کے بیٹھی ہے، حضور بھی گزرے، اس نے دیکھا تو کہا بھتیجے یہ سامان میرے سر پہ رکھ دے۔ حضور نے سامان اٹھایا، دیکھا تو بوجھل تھا، وزنی تھا، اور بڑھیا کو دیکھا تو کمزور تھی، تو کہا کہ بڑھیا اگر چاہو تو جہاں چاہتی ہو میں خود نہ چھوڑا۔ اس نے کہا اس سے بڑی مہربانی کیا ہوگی، میں تو لا ولد ہوں، میری تو اولاد نہیں ہے، تو میں شہر چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ راستے میں حضور نے سامان اٹھایا ہوا ہے اور بڑھیا سے باتیں بھی کرتے جا رہے ہیں۔ تو بڑھیا کو کہا کیوں جا رہی ہے؟ اس نے کہا کہ سنا ہے یہاں ایک جادوگر ہے جو لوگوں کا دھرم لوٹ لیتا ہے، لوگوں کا دین لوٹ لیتا ہے۔ میں نے ساری زندگی بتوں سے وفا کی ہے، میرے آباء و اجداد نے بتوں سے وفا کی ہے، میں چاہتی ہوں دین اجداد ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے، آخر شہر میں رہتی ہوں کہیں مل نہ جائے، تو میں چاہتی ہوں کہ میں شہر چھوڑ جاؤں، زندگی کی چند سانسیں باقی ہیں، میں وفا کے ساتھ تو گزاروں۔ غالب نے کہا تھا نا وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، اس پہ اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ مرے کعبے میں تو بت خانے میں گاڑو برہمن کو، وہ کہتا ہے چاہے بت سے وفاداری ہو، وفاداری تو اس نے کہا میں تو وفاداری کرنا چاہتی ہوں اپنے بتوں سے، اور میں شہر چھوڑ کے مکہ جا رہا ہوں۔ جانتی ہوں ام القریٰ ہے، بستیوں کی ماں ہے، اس شہر کو شہر جمال کہتے ہیں، شہر خوباں ہے، لیکن میں اس شہر کو چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ خیر حضور نے کچھ نہیں کہا،
اس کا سامان نہیں پھینک دیا کہ ٹھیک ہے تم پھر جاؤ، سامان اس کا اٹھایا اور جہاں تک اس نے جانا تھا سامان پہنچایا، سامان سپرد کر کے واپس پلٹنے لگے تو اس نے کہا بچے اپنا نام تو بتا دے، لوگ کہیں گے کہ مکہ چھوڑ آئی ہو تو بتاؤں گی ایک جادوگر کے دکھ سے چھوڑ آئی ہوں، تو وہ کتنا برا بھلا کہیں گے شہر مکہ کو کہ جس مکہ سے لوگ نقل مکانی کرنے پہ مجبور ہو گئے، تو میں انہیں یہ بھی بتاؤں گی کہ جس مکے میں جادوگر رہتا ہے اتنا اچھا نوجوان بھی رہتا ہے، تو تیرا نام لیا کروں گی، تیرے قصیدے پڑھا کروں گے۔ تو حضور علیہ السلام مسکرا پڑے، کہا بڑھیا جس جادوگر سے بھاگ کے آئی ہے وہ تیرے سامنے کھڑا ہے۔ اس نے کہا سچ سے آپ ہی محمد ہیں؟ حضور نے فرمایا نام میرا یہی ہے۔ تو اس نے کہا پھر آپ کا جادو میرے پہ چل گیا ہے۔ اللہ اکبر، تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی۔ لوگوں کی خدمت کریں، بوڑھوں کے کام آئیں، دکھیوں کے کام آئیں، مصیبت زدہ کے کام آئیں۔ حضور یتیم ہو کے یتیم پرور تھے، لاچاروں کی مدد کرتے، لوگوں کے گھروں میں پانی بھر کے دے دیتے، اور دکھیوں کے کام آ جاتے اور مصیبت زدوں کے کام آ جاتے۔ تو حضور سے پیار کرنے والوں، امت میں آپس میں حسد نہ پھیلاؤ، بغض نہ کرو، نفرتوں کے پہاڑ اکٹھے جو کھڑے نہ کرو، ایک دوسرے سے پیار کرو، جڑو، امت وحدہ بنے، اور اپنے ماحول کو، اپنی معاشرت کو ایک خوبصورت معاشرت کا رنگ دو، اور اپنی زندگی کو حضور کے نام کر دو۔ حضور کی محبت تو انسانوں کو جوڑتی ہے، حضور علیہ السلام کی محبت تو انسانوں کو یکجا کرتی ہے۔ جس طرح ایک باپ کے بیٹے ہوتے ہیں اور آپس میں پیار کرتے ہیں، اور ان کی سانج باپ ہوتا ہے، ساری امت کی سانج آمنہ کے لال ہیں۔ تو حضور کی وجہ سے ہم جڑے ہوئے ہیں، حضور کے نام پہ ہم اکٹھے ہوئے ہیں، تو اپنی زندگیوں کے اندر عملی تبدیلی پیدا کریں۔ آقا کریم کی اسوہ نور کو دیکھیں، کتنا میٹھا اسوہ تھا میرے حضور کا، کتنی میٹھی زندگی گزار کے گئے ہیں، کتنا پیارا دور حضور نے گزارا ہے، اور وہ ہمارے لیے مکمل، اکمل اور خوبصورت نمونہ ہے حضور کی حیات طیبہ۔ اللہ ہمیں حضور علیہ السلام کی حیات کا نور نصیب کرے، اور زندگی کے جو ایام ہمیں بچے، ہمیں میسر آئے ہیں، ان ایام میں یاد خدا میں ہماری زندگی گزرے۔ جب ہم ایک دوسرے سے پیار کریں گے، حسد نہیں ہوگا، حقد نہیں ہوگا، بغض نہیں ہوگا، کینے نہیں ہوگے، نفرتیں نہیں ہوں گی، تو پھر زندگی خوشگوار ہوگی۔ ہم نے اپنی زندگی کو خود جہنم زار بنایا ہوا، ایک دوسرے کے اوپر ہماری بدگمانیاں، ایک دوسرے کے اوپر حسد، بغض اور کینے، اس نے زندگی کو اوکھا کر دیا ہوا ہے، اور سمجھتے یہ ہیں کسی نے جادو کر دیا ہے، کسی نے ٹونا کر دیا ہے، کسی نے سایہ کر دیا، کسی نے تعویذ ڈال دی ہیں، اور میاں نہیں ڈالا ہوا، ہم نے اپنے اندر تعویذ خود حسد اور بغض کے ڈالے ہوئے ہیں، وہی ہمیں چین نہیں لینے دیتے، ہمیں سکون نہیں آنے دیتے۔ اور اگر اپنے اندر کو صاف کریں، ستھرا کریں، پاکیزہ کریں، 5 گانا سجدہ ریزی کی عادت ڈالیں، کسی کا برا نہ چاہیں، اللہ کی مخلوق کے لیے رحمت اور راحت کا سامان بن جائیں، تو پھر دیکھنا کہ کوئی تعویذ آپ کے اوپر نہیں ہوگا، کسی بابے کے پاس چوکڑی بڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، اور گڑولیاں بھرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ تمہارا رب اتنا مہربان ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، ہر ایک شخص کے ساتھ اس نے ایک محافظ فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے جو شیاطین سے حفاظت کرتا ہے بندے کی، تو اس کی تو کرم نوازی ہے۔ زندگی کو اوکھا ہم نے خود اپنے لیے بنایا ہوا ہے، تو زندگی کو سوکھا بنائیں، زندگی کو آسان بنائیں، زندگی کو راحت قدا بنائیں، جہنم قدا نہ بنائیں۔ اور یہ تب ممکن ہوگا جب ہم حضور علیہ السلام کے طریقہ حیات کے مطابق اپنی زندگی ڈال لیں گے۔ میلاد میں آنے والوں کے لیے یہی پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ سب کو دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا